السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میں محمد مسلم آپ کا اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور پیارے ساتھیوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، وہ موضوع، وہ ٹاپک، وہ وشے بہت ہی زیادہ ایگزام کے نظریے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہتوپورن ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہونے والا ہے ایگزام کے نظریے سے۔ اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے جو آج ہم بات کریں گے جس پر، وہ جو ہے ہمیں اچھے نمبرات دلانے میں انشاءاللہ العظیم کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ جس ٹاپک کا نام ہے، جس موضوع کا نام ہے ضمیر، یعنی کہ ضمیر کا بیان، تو آج ہم اس پر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آئیے زیادہ وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے، ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے بات کریں گے ضمیر کی۔ ضمیر یعنی کہ پروناؤن، انگلش میں ہندی میں اگر بات کریں تو اس کو کہتے ہیں سرونام۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ ضمیر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم عبارت کے علاوہ، یعنی اس ٹیکسٹ کے علاوہ کچھ اور ایگزامپل، کچھ اور جو ہے اداہرن اور مثالیں لینے کی کوشش کریں گے، جس سے کہ آسانی سے، بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں ضمیر پروناؤن کی تعریف، پہلے اس کی پریبھاشا کو سمجھ لیتے ہیں کہ ضمیر کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروناؤن کس سے کہتے ہیں، سرونام کس سے کہتے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ لفظی تکرار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم تو آپ بارہا ہمارے چینل پر پڑھایا گیا ہے، اسم کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں گے، یعنی ناؤن، یعنی کہ سنگیا۔ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ، یعنی سنگیا کی جگہ، یعنی ناؤن کی جگہ لفظی تکرار کے لیے، یعنی شبدی ٹکراؤ کے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، شبدی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے، اردو میں آ جاؤ تو تکرار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پریوگ کیا جاتا ہے، اسے ہم اس میں ضمیر یعنی کہ پروناؤن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس کے استعمال سے عبارت یعنی ٹیکسٹ، یعنی ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے پیراگراف میں، خوبصورتی اور روانی پیدا ہو جاتی ہے ضمیر کے استعمال سے، پروناؤن کے استعمال سے، ٹھیک ہے، سرونام کے استعمال سے۔ مثلا حامد ایک بہادر نوجوان ہے۔ حامد جو ہے ایک بہادر نوجوان ہے، وہ بڑی ہمت اور جرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں حمزہ آنا چاہیے تھا، وہ جرت والا ہے، اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ اوپر دی گئی تحریر میں وہ اور اس نے، یہی اس میں ضمیر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بھئی اس شخص کیا ہے، بھئی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حامد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حامد جو ہے ایک بہادر نوجوان ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، آگے جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی ہمت والا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ کی جگہ حامد آنا چاہیے تھا۔ حامد کی جگہ کو پر جو ہے وہ کا استعمال کیا گیا، وہ کا پریوگ کیا گیا ہے، اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی وہ ہمت و جرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حامد کی جگہ جو وہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم ضمیر پروناؤن سرونام کہتے ہیں۔ اور آگے پھر ایک اور کلمے میں بات کی جا رہی ہے اس جملے میں کہ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ یہاں پر بھی حامد نے آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آیا اس نے۔ یہی جو ہے جملے میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملے کا جو بوجھ ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ بار بار حامد جو ہے بڑی ہمت و جرت والا ہے، حامد جو ہے حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، حامد بہت نمازی ہے، حامد ایماندار لڑکا ہے، تو یہ بار بار حامد آئے گا نا، اس سے جملے کے اندر بوریت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ ضمیر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر تھوڑی سی آسان لفظوں میں یا دوسری بھاشا میں بات کر لی جائے، تھوڑی دوسری زبان میں بات کر لی جائے، تو یوں سمجھ لو جن شبدوں کا استعمال سنگیا کی جگہ پر کیا جاتا ہے انہیں ہم سرونام کہتے ہیں، ناؤن کی جگہ۔ ٹھیک ہے، انہیں ہم سرونام کہتے ہیں، انگلش میں جسے پروناؤن کہا جاتا ہے۔
اور सर्वनाम यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल किसे कहते हैं? चाहे कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो या कोई जगह हो या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, ठीक है। उस नाम की जगह जब जो इस्तेमाल होगा उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर ये भी बात समझ में ना आ रही हो तो और ज़्यादा समझो। जैसे किसी शख्स का नाम है, ठीक है, तो उसने कह दिया, उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसका नाम मान लिया हामिद है या जैद है या अस्पाक है या अल्ताफ़ है, ठीक है। तो उसने कहा आप क्या नमाज़ पढ़ते हो? तो उसने जो अल्ताफ़ की जगह जो आप लिया है, ये भी सवाल कर सकता था कि अल्ताफ़ आप नमाज़ पढ़ते हो क्या, लेकिन उसने अल्ताफ़ को हटा करके आप नमाज़ पढ़ते हो क्या। तो इसी को जो है हम सर्वनाम ज़मीर कहते हैं। यानी कि ये लफ्ज़ जो होते हैं तुम, मैं, आप, इस, उस, वो, जो वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं नाम की जगह, इसी को हम ज़मीर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़मीर को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा और हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं ज़मीर की अक़साम यानी किस्मों यानी टाइप्स यानी प्रकार के बारे में। ज़मीर की अक़साम जो दर्ज झेल हैं यानी कि निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी हैं? ज़मीर शख्सी, ज़मीर इसारी और ज़मीर मौसूला और ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इस्तफ़हामिया। ज़मीर मौसूला या मौसूल भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इस्तफ़हामिया यानी कि यहाँ पे इस्तफ़हामी भी आ सकता है, ठीक है, और इस्तफ़हामिया भी आ सकता है। ये मत सोचिएगा यहाँ पे यूँ क्यों लिखते हो, फिर इस्तफ़हामी लिखना चाहिए था। इस्तफ़हामिया भी आ सकता है। ज़मीर मौसूला, मौसूला भी आ सकता है, मौसूली भी आ सकता है। मौसूली और मौसूला इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। और ज़मीर इस्तफ़हामिया जो हमने भी बताया, इस्तफ़हामिया भी आ सकता है और इस्तफ़हामी कह के भी पुकार सकता है एग्ज़ामिनर, ठीक है। तो ज़मीर की कितनी किस्में हुई? 1 2 3 4 5, यानी कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, ठीक है। आइए बारी बारी इनको पढ़ते और समझते हैं। आइए हमारे साथ। ज़मीर शख्सी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसलन हम, तुम, वो वगैरह। ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं। पहले ज़मीर शख्सी को समझ लो, फिर हालतें तो बाद में समझेंगे। कहने का मतलब ये है जो किसी फ़र्द या अफराद, फ़र्द एक बहुवचन है और फ़राद उसका, फ़र्द एक सिंगल वचन है, एक वचन है, और अफराद बहुवचन है, ठीक है। यानी कि शख्स, यहाँ पे यूँ समझो, पहले ज़मीर इसके नाम से मत समझो। ज़मीर, ज़मीर कैसे कहते हैं? प्रोनाउन को, ठीक है, सर्वनाम को। शख्सी यानी किसी शख्स, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। शख्सी है, शख्स मतलब कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि यहाँ पर किसी शख्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी फ़र्द या अफराद, शख्स या अशख़ास के लिए बोला जाए। यूँ समझो, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे आप, तुम, मुझे, ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी जो शख्स है उसका नाम ना लेकर के आप हो सकता है, तुम हो सकता है, अपने बारे में बात करूँ तो मैं, मुझे हो सकता है, ठीक है। इसी को हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। यानी किसी शख्स की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ मुखातिब करके कहा जाएगा, इसी को हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। आई होप कि आप ज़मीर शख्सी को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, इसकी 3 किस्में होती हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में होती हैं? अगर सवाल आए कि ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, तो इसकी 3 किस्में होती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन, और ज़मीर हाजिर यानी सेकंड पर्सन, और ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन, ठीक है। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में होती हैं बच्चों? 3, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। आइए बारी बारी इन तीनों को हम समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। देखो, जब भी सवाल आए, जब भी कोई प्रश्न आए हमारे सामने, क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम क्या करें? जवाब को ना तलाशे, पहले सवाल को ही समझ लें। सबसे पहले आप सवाल को समझें, सवाल समझ के आधा जवाब आ जाएगा। ज़मीर ये तो हो गया प्रोनाउन, सर्वनाम। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब क्या होता है? बात करने वाला। आपको थोड़ी बहुत जो है अल्फाज मानी आना चाहिए उर्दू के, ठीक है। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, ठीक है।
متکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے والا، اسے بولتے ہیں فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ ضمیر متکلم کس سے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرے گا، اپنے لیے جو سربراہ اپنے نام کی جگہ جو استعمال کرے گا اسے ہم ضمیر متکلم کہیں گے، ٹھیک ہے. اسے ہی ضمیر متکلم کہتے ہیں. جیسے میں نے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کی جگہ اپنا نام لے سکتا تھا، میں نے کی جگہ اپنی نام لے سکتا تھا، ہم نے وغیرہ. یہ جو یہاں پر اپنا نام لے سکتا تھا، یہ جو میں نے ہم نے وغیرہ وغیرہ جو استعمال کر رہا ہے اس لفظ کا، اسی کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ خود کلام کر رہا ہوگا، خود ہی بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہوگا، تو جو ہے ہم اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان جملوں میں میں نے، ہم نے وغیرہ وغیرہ جو ہے کلمے استعمال ہوں گے، اس کو ہی ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے چلتے ہیں دوسری قسم کی اور، ضمیر حاضر کی طرف سے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن. ضمیر، اس کو بھی نام کو بالکل نہ چھوڑیں. سوال کو اگر ہم کو نہیں آ رہا ہے، ہمارے باؤنس جا رہا ہے، سر کے اوپر سے جا رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ سوال کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اس کی گہرائی سے سمجھیں، یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم نام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ضمیر پروناؤن حاضر مطلب موجود، ٹھیک، سیکنڈ پرسن. آئیے اب سمجھتے ہیں اس کی عبارت کو. ضمیر حاضر میں بات کرنے والا سامنے موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضمیر حاضر مطلب موجود، ہم نے بتایا نا. اب جس پروناؤن کی بات ہوگی، جس سرنام کی بات ہوگی، جس ضمیر کی بات ہوگی، وہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، حاضر. ایسے شخص کے لیے ضمیر استعمال کیا جاتا ہے، جو ضمیر استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا بولا؟ سامنے موجود ہو. یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے. بات کرنے والا سامنے موجود ہو، بس ساری باتیں چھوڑ دو، ساری عبارت کو چھوڑ دو، بس اتنا یاد رکھو کہ بات کرنے والا سامنے موجود ہوگا، ٹھیک. جیسے فار ایگزامپل، تو یا تم نے یا تو نے یا ہم نے یا آپ یا آپ نے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے نا بھائی، ہم یا تو یا تم نے یا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے. جب سامنے موجود ہیں تو پھر جو ضمیر ہو گیا، ضمیر جب موجود ہے تو ضمیر حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسی کو ہم ضمیر حاضر کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ضمیر حاضر کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. ضمیر متکلم بات کر رہا ہوگا اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، میں نے وغیرہ استعمال ہوگا. ضمیر حاضر موجود ہوگا. اب بات کرتے ہیں تھرڈ پرسن کی، یعنی کہ ضمیر غائب کی. اچھا، یہاں پہ بات کوئی زیادہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، بہت ایزی بات ہے، بہت آسان بات ہے. ضمیر مطلب پروناؤن، اور غائب مطلب جو ہے موجود نہ ہونا، دکھائی نہ پڑنا، ٹھیک ہے، سامنے موجود نہ ہونا. آئیے اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں. ضمیر غائب بات کرنے والا غیر موجود، ٹھیک ہے. ضمیر حاضر موجود ہوگا، ضمیر غائب موجود نہیں ہوگا. ایک ایک لائن کو اگر سمجھ لیں آپ تو یہ سارے جو عبارات جو ہم پڑھ رہے ہیں بس آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان کو. ضمیر غائب جو موجود نہ ہو، ضمیر حاضر جو موجود ہو، ضمیر متکلم جو ہے بات کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو بات کر رہا ہو اپنے بارے میں. تو ضمیر غائب بات کرنے والا غیر موجود نہ ہو، ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. شخص کے لیے استعمال ضمیر جو ہے، پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ضمیر غائب بات کرنے والا غیر موجود ہو، ایسے شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں. جیسے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ، یہ کچھ تو کوئی تو نام ہوگا ان کا، اس کا ہے. اچھا، یہاں پہ اگر بات کو مکمل کر لیا جائے، وہ لوگ بڑے نیک ہیں، اس کا ذہن بڑا تیز ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کی سیرت بڑی بہتر ہے نا، ان کا خیال ایک دم سٹیک ہے، ان کے کردار بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، ان کی طبیعت بہت بہتر، ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے اس کی وہ لوگ، ان کے یہ جو ہے نا، کہیں غائب کی بات ہو رہی، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے.
ایسے ہی ضمیر کو ہم ضمیر غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ ضمیر شخصی کی تینوں قسمیں، تینوں پرکار، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب، تینوں کو آپ نے بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. اب آئیے چلتے ہیں ضمیر کی اگلی قسم یعنی ضمیر اشاری کی طرف. اچھا دیکھو، ضمیر اشارہ، بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اشارہ پڑھا ہے، یہاں پہ تو اشاری آیا، ایسا تو نہیں کوئی فرق ہو. یوں سمجھ لو بچوں، ضمیر اشارہ کو اشاری لکھ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کی عبارت کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ضمیر جو کسی شخص یا اچھا، یہ جو ہم نے کہا، پہلے سب سے پہلے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرا کریں. ضمیر کا مطلب پروناؤن اور اشارہ کا مطلب کسی کی طرف اشارہ کرنا. یہاں پہ اس میں یعنی کہ اس عبارت کے اندر کسی کی طرف اشارہ ضرور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آئیے اب پڑھ لیتے ہیں. وہ ضمیر جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ پروناؤن، وہ سرنام، وہ ضمیر جس میں کسی کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ضمیر اشاری ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے یہ، وہ ہے. اچھا، یہ کہنے سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سامنے کوئی پاس چیز رکھی ہے. وہ یعنی کوئی دور ایسا لگ رہا ہے. دیکھو وہی انہوں نے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. یہ قریب کے لیے اور وہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتنا تو آپ جانتے ہوگے. ٹھیک ہے. لیکن جو جاننا ہمیں ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہوگا، اب وہ چاہے پاس کی طرف ہو یا دور کی طرف. یہ کتاب بڑی اچھی ہے نا، تو یہ جو ہم نے کہا تو ایسا لگا یہ کتاب جو پاس ہے، وہ مکان بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کہنے سے لگ رہا ہے کہ وہ بڑی دور ہے. ٹھیک ہے. یا وہ لوگ بڑے اچھے کردار کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، جو اشارہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ضمیر کو ہم ضمیر اشارہ یا اشاری کہتے ہیں. اچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اردو میں یہ اور وہ واحد و جمع دونوں اسموں کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ناؤن سنگل اور بہو وچن جو ہے، ایک وچن بہو وچن اس میں کچھ نہیں آتا ہے. اردو میں یہ اور وہ دونوں جو ہے دونوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد میں بھی اور جمع میں بھی. ٹھیک ہے. سنگل میں بھی اور بہو وچن میں بھی. اب آئیے پڑھ لیتے ہیں اگلی قسم کی طرف. ضمیر موصولہ. ہم نے اوپر بھی پتا ہے یہ موصولی بھی لکھ کر کے ہم سے سوال کر سکتا ہے. ضمیر موصولی بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریلیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کی عبارت کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا، ضمیر موصولہ. ٹھیک ہے. وہ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ اس اسم کی حالت یا اس کا پتہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہو. کیا کہا؟ وہ ضمیر جو کسی اسم، یہاں پہ کسی نہ کسی چیز کی وصولیت ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. جو کسی اسم کی جگہ اس کی حالت یا اس کا پتہ، اس کی کیفیت یا اس کا پتہ، ٹھیک ہے، اس کا ایڈریس بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی حالت جاننے کے لیے استعمال ہو. جیسے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملا لیا جائے نہ مکمل رہتی ہے. جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے نہ مکمل رہتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جملہ آئے گا ضمیر موصولہ میں، موصولہ یا موصولی میں، تو جو جملہ آئے گا صرف اگر اسی کو پڑھا جائے یا لکھا جائے تو اس سے پورا مطلب واضح نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے ساتھ یہ دیکھ کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملا لیا جائے، یعنی اس کے ساتھ ایک نہ ایک جملہ اور ملایا جائے گا، ایک سے زائد جملہ ملایا جائے گا. ایسے جملے کو ضمیر موصولہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک جملے کے ساتھ ایک جملہ یا اس سے زائد جملہ ملایا جائے گا. جب زائد جملہ ملایا جائے گا اسی کو ہم ضمیر موصولہ کہیں گے. جیسے کہ وہ لڑکی جو کل یہاں آئی تھی. ٹھیک. آپ نے سمجھا یار؟ یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لڑکی جو کل یہاں آئی تھی، بات تو مکمل ہو گئی نا. اب اس کی جو صفات تھی وہ تو سمجھ میں نہیں آئی نا، بات ابھی مکمل نہیں آئی.
وہ جو لڑکی کل یہاں آئی تھی کیسی تھی، کیا تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا خوبیاں تھیں اس کے اندر. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اب یہ جو یہاں پہ آ گیا نا وہ بڑی ذہین ہے. بات یہاں پہ جو ضمیر والی بات مکمل ہو گئی تھی، وہ لڑکی جو کل یہاں آئی تھی، یہاں پہ بات مکمل ہو گئی، لیکن ابھی بات واضح نہیں سمجھ میں آئی، صاف طور سے سمجھ میں نہیں آئی. صاف طور سے کب سمجھ میں آئی؟ جب یہ والا بھی جملہ پڑھ لیا، وہ بڑی ذہین ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ارے وہ تو بڑی ذہین ہے. ٹھیک ہے، بڑی دماغدار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے. ٹھیک ہے، جسے میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جملے ملائے ہیں ہم نے ایک سے زائد، دو جملے یہاں پہ ملا لیے. جملہ یہاں تک تھا، لیکن یہ ایک اور دو. ٹھیک ہے، یہ جو دو جملے ملائے تو اس سے مطلب جو ہے پوری طرح صاف صاف سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا. تو اسی کو ہم ضمیر موصولہ کہتے ہیں. ایک سے زائد جملے ملانے پر کیا کہا جائے گا؟ ضمیر موصولہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، آئیے. اچھا، یہ بھی پڑھ لیجیے. ان جملوں میں وہ جسے ضمیر موصولہ ہیں، ضمیر موصولہ میں زیادہ تر ایسے الفاظ ملتے ہیں کیسے؟ جسے، جس، جس کو، جنہیں، جن کو. ٹھیک ہے، یہ ٹیگ ورڈ ہے، 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، جسے، جس کو، جنہیں، جن کو، یہ ہے ضمیر موصولہ. ٹھیک، آئیے اگلی قسم کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ضمیر تنکیری، انڈیفینٹ پروناؤن. ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے سمجھنے میں. ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو غیر معین اشخاص، یعنی فائنل بات نہیں ہوگی اس میں. ٹھیک ہے، انڈیفینٹ پرسن یا اشیاء کے لیے استعمال ہو. مثلا کئی لوگ یہاں آنے والے ہیں، بہت سارے لوگ آنے والے ہیں، کئی لوگ، یہ کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائنل کوئی بات نہیں ہوگی. فائنل جب کوئی بات نہ ہو اور ایسے ضمیر کو استعمال کیا جائے تو اسے ہم ضمیر تنکیری کہیں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں ضمیر تنکیری کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلتے ہیں اگلی قسم کی اور، ضمیر استفہام. اچھا، اس کو ضمیر استفہامی یا استفہامیہ یا استفہام کر کے پوچھ سکتے ہیں. ضمیر استفہام. ٹھیک ہے، اس کو استفہامیہ یا استفہامی کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ضمیر استفہام کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ گھبرائیے گا نہیں، تسلی بخش جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے، انٹروگیٹو پروناؤن. ضمیر استفہام وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لیے کسی اسم کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو ہے سنگیا ناؤن کی جگہ کسی سوال پوچھنے کے لیے کسی اسم کی جگہ مطلب استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کون جاندار کے لیے اور کیا بے جاندار کے لیے، بے جان کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کون آیا، کون گیا، کس نے کہا، کیا بات ہے، کیسے طبیعت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، کہ ضمیر استفہام اس ضمیر کے اندر وہ، یعنی کہ یوں سمجھو، آسان کر دوں، ضمیر استفہام وہ ہے، استفہامیہ وہ ہے جس ضمیر کے اندر جن جملوں کا استعمال ہوگا ان میں کوسچن مارک، پرشن واچک، یعنی اردو میں بات کر رہا ہوں تو سوالیہ نشان ضرور لگا ہوگا، لازمی لگا ہوگا. جملے کے اندر جو سوال جو ہے ضرور آنے والا ہے. ٹھیک ہے، لازمی آئے گا. آئیے سمجھتے ہیں کیسے. جیسے کہ اگر کچھ اور ادھار لے لی جائے، مثال لے لی جائیں، جیسے کہ تم کب آئے، تمہاری عمر کتنی ہے، آپ کب سے پڑھ رہے ہو، وہ کتنی محنت کرتا ہے. تو جو ہم جملے کہہ رہے ہیں نا، تو ان سارے کے سارے جملوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان جملوں میں جو سوال پایا جا رہا ہے، اور ان جملوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ تم، تمہاری، آپ، وہ، ان سب کا کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا. بھائی ہم نے کہا تم کب سے پڑھ رہے ہو، تم کب آئے، آپ کب سے پڑھ رہے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے. تو وہ، تمہاری، آپ، تم، تو کوئی نہ تو کوئی نام ہوگا. تو یہاں پہ ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے اور اس میں سوال بھی پوچھا جا رہا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ضمیر استفہامیہ. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ ضمیر استفہامیہ کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ضمیر جس کے اندر
سوال لازمی پایا جائے، سوال لازمی پایا جائے، کوشچن مارک پایا جائے، سوالیہ نشان پایا جائے، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم ضمیر استفہامی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستوں کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنے ایگزام میں، اپنے امتحان میں بہتر اسکور کر پائیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، خود محنت کرتے رہیے اور ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔